I am God. Bow before your divine ruler. مصر کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی طاقت، دولت اور شان و شوکت کی مثال نہیں ملتی تھی۔ لوگ اسے فرعون کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے محل سونے سے چمکتے تھے۔ اس کے دربار میں ہزاروں غلام سر جھکائے کھڑے رہتے تھے اور اس کا ہر حکم قانون سمجھا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہی طاقت اس کے دل میں ایسا غرور لے آئی کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا اور وہ لوگوں سے کہتا، میں تمہارا صرف ایک ہی رب ہوں، صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور خوف کے مارے کوئی اس کی بات کا انکار نہ کر پاتا۔ اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اس نے بنی اسرائیل نامی ایک قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تاکہ وہ ہمیشہ کمزور اور بے بس رہیں۔ اسی ظلم کے اندھیرے میں ایک روشنی نے جنم لیا جب ایک ماں نے اپنے ننھے بچے کو بچانے کے لیے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا اور دل میں اللہ پر کامل بھروسہ رکھا۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ تھے جنہیں اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے چنا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہی بچہ بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا اور وہی پرورش پانے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور جب موسیٰ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے سامنے جا کر حق کا پیغام پہنچائے۔ چنانچہ موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے جہاں سونے کے تخت پر بیٹھا بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا۔ موسیٰ نے نہایت سکون مگر مضبوطی سے کہا، اے فرعون، سنو، میں تمہارے پاس رب العالمین کا پیغام لایا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم میرا یہ ملک، یہ بادشاہت دیکھتے نہیں؟ کون ہے تمہارا رب؟ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ نے موسیٰ کو معجزے عطا کیے۔ جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم سانپ بن گیا جسے دیکھ کر جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ سچ ہے، اور وہ سجدے میں گر گئے۔ لیکن فرعون کا دل پھر بھی نہ پگھلا بلکہ اس کا غرور اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار تنبیہ کرنے کے لیے مختلف عذاب بھیجے۔ کبھی دریا کا پانی خون بن جاتا، کبھی ٹڈیوں اور مینڈکوں کے لشکر زمین پر چھا جاتے، اور کبھی قحط اور بیماریاں پھیل جاتی۔ ہر بار فرعون خوفزدہ ہو کر موسیٰ سے کہتا، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہم سے یہ عذاب ٹال دیں۔ ہمیں اس عذاب سے بچا لو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ مگر جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا اور پہلے سے بھی زیادہ سختی اختیار کر لیتا۔ اس کے دل پر غرور کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ وہ سچ کو دیکھ کر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار اللہ کا فیصلہ آ گیا اور موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل جائیں۔ وہ سب چپکے سے روانہ ہو گئے، مگر جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں بنی اسرائیل ایک عظیم سمندر کے کنارے پہنچ گئے جہاں سامنے پانی کی بے قرار وسعت تھی اور پیچھے فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب فرعون ہمیں مار ڈالے گا، اب ہماری خیر نہیں ہے، خود خدا کا خوف کرو۔ مگر موسیٰ نے پورے یقین کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ کا عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے بخیریت گزر گئے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اپنے غرور میں
اسی راستے پر چل پڑا، یہ سمجھے بغیر کہ یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ جیسے ہی وہ اور اس کا لشکر درمیان میں پہنچے، اچانک پانی اپنے اصل حال میں واپس آ گیا۔ موجوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور فرعون ڈوبنے لگا۔ اسی آخری لمحے میں جب موت اس کے بالکل سامنے تھی، فرعون چیخ اٹھا، میں ایمان لایا، مجھے معاف کرنا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا، اور یوں ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، پانی کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت اور اس کی سلطنت سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں، اور جو شخص سچ کو جان بوجھ کر ٹھکراتا ہے اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ فرعون کی کہانی صرف ایک تعریف نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ طاقت اور غرور انسان کو کہاں لے جا سکتے ہیں، اور سچ کے سامنے جھکنا ہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔